مکرمی سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتلاؤں گا کہ اس نماز کی پڑھنے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز سب سے پہلے کس کو سکھائی، اور اس نماز کے پڑھنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کتنی رکعتیں ہیں، سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ بس یہ ہے کہ دل تھام کر کے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پہلی بات کہ اس نماز کی کیا فضیلت اور کیا ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ اور ہدیہ نہ کروں؟ تو آپ کے چچا نے فرمایا ضرور فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا، آپ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات پڑھیں، آپ کے سارے گناہ، اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے، کھلم کھلا کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ میرے چچا، اگر ہو سکے تو یہ نماز ہر دن پڑھ لیا کرے، اور اگر ہر دن نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھ لیا کرے، اور اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھ لیا کریں، اور اگر مہینے میں بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو سال میں پڑھیں، اور اگر سال میں بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو زندگی میں میرے چچا ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ 5 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات کہ اس نماز کے پڑھنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ اوقات مکروہہ کے علاوہ جو 3 وقت مکروہ ہیں، سورج اگتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، اور جب سورج سر پہ کھڑا ہو، ان اوقات مکروہہ کے علاوہ جب چاہیں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، 4 رکعت میں قرآن مقدس کی جو سورہ آپ کو آسان لگے آپ اس کو ملا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص سورے کی کوئی قید اور تعین نہیں ہے۔ تیسری بات کہ صلاۃ التسبیح کی جو مخصوص ذکر ہے جو پوری نماز میں پڑھی جائے گی، 1 رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعت میں ملا کر کے 300 مرتبہ جو ہو جاتی ہے، جو مخصوص ذکر ہے، اس کو زبان سے 1 2 3 4 5 اس طریقے سے کر کے گننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ہاتھ سے گننے کی اجازت ہے، انگلیوں سے آپ اشارے سے گن سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات کہ اگر کسی رکن کی تسبیح رہ جائے تو اس کو دوسرے رکن میں ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور 5ویں بات کہ اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم ہو جائے تو سجدہ سہو میں صلاۃ التسبیح کی جو مخصوص ذکر ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو کھڑے ہو کر کے نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نفل، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اور اگر وہ پڑھنے والی عورت ہے تو وہ نیت کرے گی، میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نفل، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ مرد حضرات ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے ناف میں یا ناف کے نیچے باندھیں گے، عورتیں ہاتھ کاندھوں تک اٹھا کر کے سینے میں باندھیں گی، اور پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ دعا آپ کے اسکرین میں شو ہو رہی ہے، آپ ویڈیو روک کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے،
اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر کے قرآن مقدس کی جو سورہ آسان لگے اس کو ملائیں گے۔ ملانے میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات کہ پہلی رکعت میں جو سورہ ملا رہے ہیں دوسری رکعت سے بڑی ہو۔ دوسری بات کہ پہلی رکعت میں جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے نیچے کوئی سورہ ہو۔ اور تیسری بات کہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ جو سورہ ہم پہلی رکعت میں پڑھ رہے ہیں تو جب دوسری رکعت میں سورہ ملانے کی باری آئے تو اس کے نیچے نیچے ہم سورہ پڑھیں گے، اوپر سورہ جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ مان لیجیے ہم پہلی رکعت میں سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ملا لیے۔ جب ملایا ہوا ہو جائے پھر صلاۃ التسبیح کی جو مخصوص ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہیں گے۔ یہ دعا آپ کی اسکرین میں شو ہو رہی ہے، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ جب پڑھا ہوا ہو جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3، 5 یا 7 مرتبہ جو مرضی ہو، جتنی مرتبہ مرضی ہو پڑھ کر کے اور پھر صلاۃ التسبیح کے مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ کہیں گے۔ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائیں گے اور قوما میں کھڑے ہو کر کے ربنا لک الحمد کہیں گے۔ پھر کھڑے کھڑے قوما ہی میں صلاۃ التسبیح کی مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ کہیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ پھر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ یہ 3 مرتبہ کہیں گے یا 5 یا 7 مرتبہ کہہ کر کے صلاۃ التسبیح کی جو مخصوص ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 مرتبہ کہیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے اور اس بیٹھنے کا نام جلسہ ہے۔ پھر جلسہ میں بھی یہ مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ کہیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ پھر سجدے کی تسبیح کہہ کر کے پھر مخصوص ذکر جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 مرتبہ کہیں گے۔ جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہو گیا اب ہم کو تو چاہیے کہ دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن یہاں کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ ہم بجائے کھڑے ہونے کے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے اور پھر مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ کہیں گے اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہماری دوسری رکعت ہے تو ہم اب نہ اس میں ثنا پڑھیں گے نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، سیدھا بسم اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور جو ہے الم تر کیف کے نیچے جو سورہ ہے مان لیجئے سورۃ القریش ہم ملائیں گے لإلاف قریش۔ جب سورہ ملا ہوا ہو جائے پھر مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 15 مرتبہ کہیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3، 5، 7 مرتبہ جو مرضی ہو کہہ کر کے پھر وہ مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رکوع میں بھی 10 مرتبہ کہیں گے۔ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائیں گے قوما کے لیے اور قوما میں ربنا لک الحمد کے بعد پھر مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ کہیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر کے اس کے بعد مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ کہیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسے میں بیٹھیں گے، پھر جلسے میں وہ مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ کہیں گے۔
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح کہہ کر کے اس کے بعد پھر وہ مخصوص ذکر 10 مرتبہ کہیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے التحیات کے لیے بیٹھیں گے. یہ ہمارا قاعدہ اولا ہے، قاعدہ اولا واجب ہے. یہاں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ التحیات کے پڑھنے سے پہلے ہی پہلے وہ مخصوص ذکر جو صلاۃ التسبیح کی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ کہہ لیں گے. اس کے بعد التحیات پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب اشہد اللہ میں پہنچے تو شہادت کی انگلی کو، داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھائیں گے اور الہ میں گرائیں گے. جب التحیات قاعدہ اولا میں پڑھا ہوا ہو جائے، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. پھر بسم اللہ کہہ کر کے جو سورہ قریش کے نیچے سورہ ہے سورہ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھیں گے. جب سورہ فاتحہ بھی ہم پڑھ لیے، سورہ بھی ملا لیے، اب صلاۃ التسبیح کے مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کہہ کر کے پھر مخصوص ذکر 10 مرتبہ کہیں گے. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے قوما کے لیے کھڑے ہوں گے اور قوما میں ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر وہ مخصوص ذکر 10 مرتبہ کہیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے. پھر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر کے پھر وہ صلاۃ التسبیح کے مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ کہیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسے میں بیٹھیں گے. پھر جلسے میں بھی وہ مخصوص ذکر 10 مرتبہ کہیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے. پھر سجدے کی تسبیح کہہ کر کے وہ صلاۃ التسبیح کی مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ کہیں گے. اس کے بعد یہاں ذرا سمجھنے کی ہے کہ ابھی ہم کو چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن ہم کھڑا نہیں ہوں گے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے اور صلاۃ التسبیح کی جو مخصوص ذکر ہے اس کو 10 مرتبہ کہہ لیں گے. اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. چوتھی رکعت میں کھڑے ہو کر کے بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ کہہ کر کے اس کے بعد سورہ ملائیں گے. سورہ ملانے میں خیال رکھنا ہے کہ ہم پہلی رکعت میں سورہ فیل، دوسری رکعت میں سورہ قریش اور تیسری رکعت میں سورہ ماعون پڑھ چکے، تو اس کے نیچے سورہ ہم پڑھیں گے. مان لیجئے سورہ کوثر ہم پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر. جب سورہ پڑھا ہوا ہو جائے پھر صلاۃ التسبیح کے مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 15 مرتبہ کہیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کہہ کر کے اس کے بعد وہ مخصوص ذکر 10 مرتبہ کہیں گے. پھر رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے اور قوما میں کھڑے ہو کر کے ربنا لک الحمد کہیں گے اور اسی حالت میں پھر وہ مخصوص ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ کہیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے. پھر سجدے کی تسبیح کہہ کر کے اس کے بعد وہ مخصوص ذکر 10 مرتبہ کہیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسے میں بیٹھیں گے. پھر جلسے میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے. پھر سجدے کی تسبیح کہہ کر کے پھر وہ مخصوص ذکر 10 مرتبہ کہیں گے. اس کے بعد اب ہمارا چونکہ 4 رکعت کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم قاعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھیں گے. قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور قاعدہ اخیرہ میں التحیات بھی پڑھی جاتی ہے اور درود بھی پڑھا جاتا ہے، دعا معصورہ بھی پڑھا جاتا ہے. لیکن یہاں ہم کو کرنا یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے لیے جب ہم بیٹھے تو پہلے وہ جو مخصوص ذکر ہے 10 مرتبہ کہہ لیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد پھر ہم التحیات پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد یہ دعا آپ کی اسکرین میں شو ہو رہی ہے. اس کے بعد درود پڑھیں گے اللہم صلی
सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद भी आपके स्क्रीन में शो हो रही है। उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। जब ये दुआ मासूरा भी पढ़ा हुआ हो जाए, उसके बाद दोनों तरफ सलाम फेर करके नमाज पूरी करेंगे। ये है जो है सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका। एक दूसरा तरीका भी है, मुख्तसरन उसको भी सुन लिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरीके से नियत करते हैं तो नियत तो वही रहेगी। उसके बाद नियत करने के बाद सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद सलातुत तस्बीह की जो मखसूस जिक्र है उसको 15 मरतबा पढ़ेंगे। जब 15 मरतबा पढ़ा हुआ हो जाए उसके बाद औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ करके कोई सूरा मिलाएंगे। और सूरा मिलाने में उन्हीं चंद बातों का ख्याल रखना है कि पहली रकात का सूरा बड़ा हो और इसी तरीके से पहली रकात और दूसरी रकात के सूरे में जो है तरतीब का ख्याल रखना है कि पहली रकात में जो सूरा मिला रहे हैं जो है उसके ऊपर दूसरी रकात के सूरे में ना, दूसरी रकात के में सूरा ऊपर वाले ना मिलाएं बल्कि नीचे नीचे मिलाएं। और इसी तरीके से पहली रकात में जो हम सूरा पढ़ रहे हैं उसके नीचे नीचे कोई सूरा भी हो, इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हम मान लीजिए इसमें भी अलम तरा कैफ हम पढ़ लिए, अलम तरा कैफ पढ़ने के बाद अभी हम खड़े ही रहेंगे और सलातुत तस्बीह की मखसूस जिक्र सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा कहेंगे। ये जो दूसरी शक्ल जो हम बता रहे हैं, दूसरा तरीका जो हम बता रहे हैं, इस सूरत में क़याम की हालत में 25 मरतबा वो मखसूस जिक्र हो जाएगा। जब 10 मरतबा हम कह चुके सूरा मिलाने के बाद तो अल्लाहु अकबर कहते हुए हम रुकू में चले जाएंगे, फिर रुकू की तस्बीह कह करके और 10 मरतबा वही मखसूस जिक्र कहेंगे, फिर रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सर उठाएंगे और जो है कौमा में रब्बना लकल हम्द कह करके फिर वही मखसूस जिक्र सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा कहेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे और फिर सजदे की तस्बीह कह करके वो जो मखसूस जिक्र है उसको 10 मरतबा कहेंगे। और फिर जब पहला सजदा हो गया तो हम जो है जलसा में बैठेंगे और मखसूस जिक्र सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा कहेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएंगे और सजदे की तस्बीह कह करके और सलातुत तस्बीह के जो मखसूस जिक्र है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा कहेंगे। यहाँ जरा समझने की बात है कि हम जब पहला तरीका बता रहे थे तो वहां हम आपको बता रहे थे कि दूसरा सजदा करने के बाद बैठेंगे और 10 मरतबा वो मखसूस जिक्र कह करके उसके बाद उठेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि हम 25 मरतबा क़याम की हालत में पढ़ चुके हैं तो अब यहाँ हम दूसरा सजदा में जब हम सलातुत तस्बीह की वो जो मखसूस जिक्र है पढ़ चुके दूसरा सजदा में, तो अब बैठ करके हमको जो है 10 मरतबा नहीं पढ़ना है बल्कि सीधा दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाना है। इसी तरीके से जब अत्तहियात का नंबर आएगा तो वहां भी हमको अत्तहियात से पहले 10 मरतबा नहीं पढ़ना है, चूंकि क़याम ही की हालत में 25 मरतबा हो जाता है। इस तरीके से नमाज पूरी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर ये वीडियो किसी काबिल हुई हो और किसी को नफ़ा पहुंचा हो तो इस बंदे नाचीज़ को ज़रूर दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।